دیکھنا ہے مفصل جزیات کا ہے ذرا تلاش کرتا ہوں تو آپ کو کچھ اس کی مقسم کا گویا علم ہوگا تو آپ اندر جا کے کتاب کھول کے مسئلہ تلاش کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے لکھوا رہا ہوں. کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں پہلے دن سے، بیع کی شرائط اور مداربہ، مشارکہ، کفالہ، حوالہ، یہ سب اس پہ مفصل تقریریں آپ نے سن لی ہیں. لیکن زیادہ تر حرام کا تعلق چونکہ بیع سے ہوتا ہے، خرید و فروخت، اس لیے بیع کی اقسام جاننا ضروری ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ مثالیں بیان کروں گا. لکھیں، عین کی بیع عین سے. بیع میں دیکھیں مال کا ہوتا ہے تبادلہ، ادھر بھی مال ہوتا ہے ادھر بھی مال. اب مال کی دو قسمیں ہیں، عین ہوگا یا ثمن ہوگا. عین ہوگا یا ثمن، دونوں طرف عین یا دونوں طرف ثمن، یا ایک طرف ثمن اور ایک طرف عین. اس طرح موازنہ کرنے سے بیع کی 4 قسمیں نکلیں گی. آپ لکھیں پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. ابھی سمجھ لیجئے کہ عین یہاں پر اس چیز کو کہا جا رہا ہے جو ثمن نہ ہو، جو ثمن نہ ہو. ثمن کہتے ہیں جو چیز دی جاتی ہے، جو چیز جس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے، اور جس کو خریدا جائے وہ مبیع کہلاتی ہے، وہ عین ہوتی ہے. پھر آگے اور اس کی تفصیل ہے. لکھیں، عین کی بیع عین سے. نمبر 2، ثمن کی بیع ثمن سے. نمبر 3، ثمن کی بیع عین سے. ثمن کی بیع عین سے. اب دیکھیے، سونا چاندی، نوٹ، سکے، روپے، یہ سب ثمن ہے. کیا ہے؟ ثمن. یہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اب ثمن کی 2 قسمیں ہیں. ایک ثمن اصلی ہوتا ہے، وہ سونا اور چاندی ہے. وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی ثمن ہے، ثمن ہی رہے گا. ثمن ہے، ثمن ہی رہے گا. سونے چاندی کے علاوہ آج کل ہمارا جو کاروبار ہوتا ہے وہ کرنسی سے ہوتا ہے. اب سونے چاندی کے سکے ختم ہو گئے، ان کی جگہ کیا آ گئی؟ کرنسی، نوٹ. یہ بھی ثمن ہے، لیکن یہ ثمن اصلی نہیں بلکہ ثمن عرفی اور ثمن اصطلاحی اسے کہا جاتا ہے. یہ سمجھ میں آیا ثمن کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھ لیجیے اس کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عین ہوگی. اس کے بدلے میں جو چیز خریدی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ عین. تو خرید و فروخت میں بعض اوقات ثمن دے کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، بعض اوقات چیزوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے. سونے چاندی اور نوٹ، روپے، پیسوں کے بدلے میں آپس میں چیزوں کا تبادلہ. مثلا موبائل فون ہے، میں کہوں یہ میں نے بیچا اس کتاب کے بدلے میں، تو اب ادھر بھی عین ہے ادھر بھی عین ہے، دونوں طرف عین ہو گئی نا. یہ مثال آپ سمجھ لیجئے عین کی. تو اب پہلی صورت جو عین کی بیع عین سے ہے، عین کی بیع عین سے، اسے کہتے ہیں، لکھیں، بیع مقایدہ. میم قاف نقطوں والا الف، مقا، یا دواد اور گول ہا، مقایدہ. عین کی بیع عین سے ہو تو کیا ہے یہ؟ بیع مقایدہ. لکھنے کا آپ کو فائدہ بہت ہوگا اگر آپ اسے بار بار پڑھتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے تو آگے جا کے آپ کو مسائل سمجھنے میں، کسی سے پوچھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. دوسری ہے ثمن کی بیع ثمن سے. ثمن کی بیع ثمن سے. اسے کہتے ہیں بیع صرف. سواد سے، بیع صرف، بیع صرف. تیسری قسم ثمن کی بیع عین سے. ثمن کی بیع عین سے. اب اس میں اگر عین کا موجود ہونا ضروری ہے، لکھیں، ثمن کی بیع عین سے اگر عین کا موجود ہونا ضروری ہو
تو بے مطلق کہلاتی ہے۔ بے مطلق، تواں سے، میم تواں لام نقطوں والا قاف، مطلق، بے مطلق کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمن کی بے عین سے، اور کس شرط کے ساتھ؟ اس کی پہچان کی شرط۔ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی صحیح درست ہونے کی، وہ آگے میں بتاؤں گا، باطل فاسد مکروہ کب ہوتی ہے۔ لیکن بے مطلق کی یہاں ضابطے کے اعتبار سے پہچان کس قید سے ہو رہی ہے، کس شرط سے ہو رہی ہے؟ کہ اس میں مبیع کا، جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا معدوم نہ ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری۔ معدوم نہ ہو، وہ چیز ہی نہیں ہے کوئی، وہ تو معدوم ہو گئی نا، تو معدوم کی بے نہیں ہوتی۔ معدوم نہ ہونا اگر ضروری ہو تو وہ کہلاتی ہے بے مطلق۔ اور اگر، اب دوسری قسم لکھیں، سمن کی عین سے بے، اگر عین یعنی مبیع معدوم نہ ہو تو وہ بے مطلق ہے۔ اور اگر سمن پہلے دینا واجب ہو، سمن قیمت پہلے دینا واجب ہے، تو اسے کہتے ہیں بے سلم۔ بے سلم، سین لام میم، بے سلم۔ سن میں آ رہا ہے آپ کو خاطر؟ تو آپ جب کتاب البیوع اٹھائیں گے نا، جس طرح نماز کی کتاب ہوتی ہے چھوٹی سی، نماز کے احکام، ظاہر شریعت کا حصہ، تیسرا چوتھا، تو اس میں آپ کو نماز کے سارے مسائل ملتے ہیں، فرض نماز، واجب نماز، نفلی نماز، سنت نماز، یہ سب آپ کو ملتی ہے نا۔ تو اسی طرح کتاب البیوع کے اندر جو بے کی اقسام ہیں بنیادی وہ یہی ہیں، یا تو وہ کیا ہوگی؟ بے مقاعدہ ہوگی، یا کیا ہوگی؟ بے صرف ہوگی، یا کیا ہوگی؟ بے مطلق ہوگی، یا کیا ہوگی؟ بے سلم ہوگی۔ اس قاعدے کی روح سے چار آ گئی۔ ایک آدھ بے زائد ہے، وہ ملتی جلتی ہے یا کسی قسم کے تحت داخل ہو جاتی ہے۔ ایک اور بے ہے، اس کو بے استثناء کہتے ہیں، الف سین تا صاد نون الف عین، استثناء۔ صنعت کا لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، صنعت کام کرنا، بنانا کوئی چیز۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے آرڈر دے کے کوئی مال بنانا۔ یہ گویا سلم سے ملتی جلتی ہے، لیکن سلم والی شرائط یہاں درکار نہیں ہوتی، اس کی اپنی شرائطیں کچھ۔ تو فی الحال بیان میں یہ کر رہا تھا کہ چاروں قسمیں ہیں، اب ان کے تحت سارے جزیات داخل ہوتے جاتے ہیں، ان کی شرائط، ان کے اوصاف، ان کے ارکان پائے جاتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک بے کیا ہو جاتی ہے؟ درست۔ اور ان بے کی صورتوں کی اپنی اپنی شرائط ہیں، تھوڑی تھوڑی سی مختلف، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ان میں سے اس کے ارکان اور شرائط نہ پائی جائیں تو وہ بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ جب بے فاسد ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی بے ہو، بے مقاعدہ ہو، بے مطلق ہو، بے سلم ہو، یا بے صرف ہو، تو جب بے فاسد ہو جائے گی تو اب اس کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حرام۔ بے فاسد کے ذریعے حاصل ہونے والی شے کیا ہوگی؟ حرام۔ سود بھی حرام ہوتا ہے نا، اسی طرح بے فاسد، عقد فاسد کے ذریعے جو حاصل ہو وہ بھی حرام۔ اور مطلقاً کسی قسم کا عقد ہی نہ ہو، ظلماً کسی کا مال کھا لینا وہ بھی حرام، جس طرح چوری ہے، ڈکیتی ہے، دھوکہ دہی ہے، رشوت ہے۔ اب یہ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہے، کوئی عقد نہیں ہے، ظلماً مال کھانے کے طریقے ہیں، یہ سارے شریعت کے اندر ناجائز قرار دیے گئے ہیں۔ گویا آپ دوسرے انداز میں اگر آپ احاطہ کرنا چاہیں اور صورتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیں تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عقد، باہمی لین دین، باہمی معاملہ، لین دین، اس کی بھی جائز صورتیں ہیں اور ناجائز صورتیں۔ عقد فاسد بھی ہوتا ہے اور عقد کیا ہوتا ہے؟ جائز بھی ہوتا ہے۔ اور ایک ہے عقد کے علاوہ عام شکل، جو کسی قسم کا عقد ہی نہ ہو، اب اس میں بھی جائز ناجائز دونوں صورتیں ہیں۔ ہمیں پہچان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ علم تو آپ کو ظاہر بات ہے آئے گا مکمل باب پڑھنے سے اور سبکن پڑھنے سے، لیکن اس کی بنیادی امور کم سے کم ذہن میں بیٹھ جائیں، اور کچھ مثالیں دی جائیں گی تو آپ اس کا موازنہ کر لیں کہ یہ کس شک میں داخل ہے، تو اتنی معلومات بھی ہو جائے تو کافی ہے۔ جو باتیں رہ جائیں گی وہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو عقد کی صورت کے اندر دو صورتیں ہوں گی، جائز ناجائز۔ جائز